السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 10 شوال سن 1445 مطابق 19 اپریل سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرتے رہو۔ الحمدللہ علی سابق نعمہ وسابغ مننه وعظيم فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله كان يدعو ربه قائلا رب اجعلني لك شكارا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللہ کے نیک بندو، میرے نمازی بھائیو، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر اس کی شکر گزاری بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ یقیناً شکر کی ادائیگی اور احسان شناسی ایک جلیل القدر ایمانی خصلت ہے، اور یہ بہت بڑی انسانی خوبی ہے۔ مومن بندے کی جانب سے اپنے رب کی شکر گزاری بندے سے اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے اور اس کے نفس کی پاکیزگی اور ایمانی زندگی کی نشانی ہے۔ شکر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف و اقرار ہے جو نعمتیں بندے کو اپنی جان، مال، عافیت، عقل، اخلاق و کردار اور اس کی فیملی میں حاصل ہیں، بلکہ اس کے تمام حالات و معاملات میں حاصل ہیں۔ الغرض شکر کی بہت زیادہ عظمت و منزلت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں شکر گزاری کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور حق تعالی کی شکر گزاری کرتے رہو اگر تم خاص اس کے ساتھ بندگی کا تعلق رکھتے ہو۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ہمارے رب کریم کا فرمان ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرمائے گا۔ شکر کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے ہر نبی میں یہ خوبی مکمل طور پر موجود تھی اور وہ اپنے رب کا خوب شکر ادا کرنے والے تھے۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کان عبدا شکورا، وہ شکر گزار بندے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح تعریف فرمائی شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خود ہمارے آقا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رب ارحم الراحمین کا شکر ادا کرتے اور یوں فرمایا کرتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کی خصلت اپنانے والوں، کیا ہی بہتر ہو کہ شکر کی خصلت ہمارے اندر مستحکم ہو جائے اور یہ عظیم الشان صفت مومنوں میں پختہ ہو جائے، نعمت کے وقت بھی اور مصیبت کے وقت بھی، صبح میں بھی، شام میں بھی، حرکت میں بھی، سکون میں بھی۔ الغرض ہم ہر گھڑی اپنے رب کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اپنے خالق جل جلالہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آخر لوگ اپنے رب کریم کا کیوں نہ شکر ادا کریں جبکہ وہ ہر وقت اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور ان کو رب کریم کی طرف سے ہر قسم کی مالی اور جسمانی نعمتیں حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ خدائے ارحم الراحمین کا فرمان ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون، اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے،
اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میرے دوستو، مومن بندے اپنے رب کے شکر کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس دعا کو دہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال حین یصبح، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یا اللہ، مجھ کو یا تیری مخلوق میں سے کسی کو صبح کے وقت جو بھی نعمت حاصل ہوئی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تیرے ہی لیے ہماری شکر گزاری ہے۔ اس دعا کی فضیلت کے بارے میں آگے ارشاد ہے، فقد ادا شکر ذلک اليوم، تو یقیناً اس بندے نے اس دن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ بلا شبہ مومن کی ہر وقت یہی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے مالک جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار کرتا ہے اور انہیں یاد رکھتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ چاروں طرف خدائے عز و جل کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ چنانچہ بندہ جس طرف بھی نظر اٹھا دے وہ اللہ کی کسی نعمت کو دیکھ لے گا، اور جس طرف بھی اپنا رخ پھیر لے وہ اللہ کے فضل و کرم کا مشاہدہ کر لے گا۔ باری تعالیٰ نے بجا فرمایا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی نہ شمار کر سکو۔ خدا کریم کی ان نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد مومن کا قلب اس حقیقت کا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نعمت دینے والا نہیں اور اس کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا اللہ تو اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں اور اچھی طرح عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر کرنے والو، باری تعالیٰ نے اس عزیز ملک متحدہ عرب امارات پر بھرپور بارش برسائی، جس کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے شہروں کو شاداب اور بندوں کو سیراب کر دیا، اور اس سے فضا خوب صاف و شفاف ہو گئی اور کائنات کو فرحت و مسرت حاصل ہوئی۔ بلا شبہ بارش فی نفسی ہی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے ذریعے باری تعالیٰ کھیتی اگاتا ہے اور ہر قسم کے پھل اور میوے عطا کرتا ہے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت پر اپنے رب کا خوب شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اور اگر اس سلسلے میں کچھ تکلیف پہنچی ہو تو اس پر ناگواری نہ ظاہر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی خیرات و برکات کا سوال کرتے رہیں اور اس کے شر اور نقصانات سے پناہ مانگتے رہیں، اور اس آیت کریمہ میں غور و فکر کرتے رہیں، ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتا گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمان میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ نظر آتے ہیں ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے گی۔ اس نعمت کے شکر کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں
اور خطرات کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے محسن کا شکریہ نہیں ادا کرتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے بھی شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ تو آئیے ہم اپنی مدبر قیادت کی عظیم کوششوں پر اس کا بھرپور شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح متعلقہ اداروں کے ان تمام کارکنوں اور رضاکاروں کی تعریف کریں اور ان کے لیے خصوصی دعا کریں جنہوں نے لوگوں کو بچانے، راستوں کو کھولنے اور ضروریات کو آسان بنانے میں اپنی جان توڑ محنت کی۔ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم متعلقہ اداروں کی طرف سے جاری ہونے والی تمام ہدایات کی پابندی کریں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ان لوگوں کے کارناموں کو قبول فرمائے اور ان کے اچھے کاموں پر ان کو بھرپور ثواب عطا فرمائے۔ متحدہ عرب امارات کے امن و استحکام کی حفاظت فرمائے، اس کی ترقی اور خوشحالی کو قائم و دائم رکھے، اور اس ملک میں خیر و رحمت، نعمت و برکت اور امن و سلامتی کو عام و تام فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔